موضوعات تو بہت سارے ہیں. ظلم اور ناانصافی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. کئی دھاری تلوار سے خاص طور پر سندھ کے شہروں میں رہنے والے اور خاص الخاص کراچی میں بسنے والوں کے ساتھ جو رویہ اور سلوک گزشتہ 2 دہائیوں سے خاص طور پر حکومت سندھ اور سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں نے روا رکھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم اگر روزانہ 3 پریس کانفرنسیں کریں اور پورے سال بھر کریں 365 دن، تو بھی یہ ظلم اور ناانصافی کے سلسلے کو 1100 یا 1210 کانفرنسز میں سمویا نہیں جا سکتا. 365 کو ضرب دے دیں 3 سے تو اتنی پریس کانفرنسز بھی کافی نہیں ہیں. کئی دھاری تلوار سے سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کو خاص طور اور اگر اس میں بھی پھر ہم یہ دیکھیں کہ جن شہریوں سے کراچی کا، صوبہ سندھ کا اور ملک کا مستقبل وابستہ ہو، جو ہمارے نوجوان ہیں، طلبہ اور طالبات ہیں، انہیں تو ہر طرح کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے. یہاں تک کہ تعلیم کے دروازے ہر طرح سے ان پر بند کیے جا رہے ہیں اور روزانہ ایک نیا ظلم اور ایک نیا رجحان سامنے آتا ہے. پہلے ہمارا رونا یہ تھا کہ جو کوٹا سسٹم ہے روزگار میں وہ زیادہ سندھ کے شہروں میں رہنے والوں پر روزگار کے دروازے بند کرتا ہے، جو سندھ حکومت کی پالیسی ہے. اور جو 40% کا کوٹا سندھ کے شہروں کے لوگوں کا ہے وہ بھی جعلی یا بوگس ڈومیسائل کی نظر ہو جاتا ہے کہ یعنی جن کا عارضی اور مستقل پتہ اندرون سندھ کا ہو، عارضی اور مستقل پتہ ان کے NIC کارڈ میں دیکھ لیں، لیکن ان کا انٹرمیڈیٹ اور میٹرک اندرون سندھ کا، لیکن ان کے پاس ڈومیسائل کراچی کا، حیدرآباد کا، سکھر کا. یہ جعلی اور بوگس ڈومیسائل ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کا روزگار میں بھی کوٹا جو ہے وہ 40 میں سے 30% فارغ ہو جاتا ہے. صرف 10% کراچی یا سندھ کے شہروں میں رہنے والے نوجوانوں کو وہ روزگار ملتا ہے. اب یہ سلسلہ روزگار کی فراہمی سرکاری ملازمتوں میں سندھ کے شہروں میں رہنے والے کے کوٹے کا معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ اب یہ معاملہ جو پروفیشنل کالجز میں داخلہ لینے والے، خاص طور پہ جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، جو میڈیکل کالجز میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، جو ڈینٹل سرجن یا ڈینٹسٹ بننا چاہتے ہیں، MBBS یا جو BDS کے کورسز کرنا چاہتے ہیں، آج سے کچھ سال پہلے واضح طور پر پالیسی یہ تھی، جیسا کہ NED یونیورسٹی کی پالیسی کہ بھئی NED یونیورسٹی میں 90% سیٹیں کراچی بورڈ سے میٹرک کرنے والوں کی ہے اور کراچی بورڈ سے انٹرمیڈیٹ کرنے والوں. انٹرمیڈیٹ بورڈ بھی کراچی کا، میٹرک بورڈ بھی کراچی کا. NED میں ابھی تک یہ پالیسی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن ڈاؤ میڈیکل کالج، سندھ میڈیکل کالج، لیاری میڈیکل کالج اور کراچی یونیورسٹی، کیونکہ BDS کہ جو مختلف پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں ان کی ایفیلیشن کراچی یونیورسٹی سے. پھر کراچی یونیورسٹی میں جو الائیڈ ہیلتھ سائنسز، نرسنگ کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اگر ایفیلیٹڈ ہے کراچی یونیورسٹی سے، تو اگر یہ سارے یعنی MBBS کا کورس ہو، BDS کا کورس ہو، نرسنگ کا کورس ہو، DPT ڈاکٹر آف فزیو تھراپی جسے کہتے ہیں، DPT کا 4 سال کا 5 سال کا کورس ہو. اسی طریقے سے اگر ہم الائیڈ ہیلتھ سائنسز لے لیں تو ان سب میں اب داخلے خاص طور پر سندھ کے شہروں اور خاص کراچی کے طالب علموں پر بند ہیں. اب میں آپ کو یہ جو MD کیٹ کے ایگزام اور اس کے نتیجے میں جو ایک جو پالیسی ہے داخلوں کی، میں اس کا احوال آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو واضح طور پر یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ سارا گیم ہے کیا. اچھا، یہ اطلاعات ہیں ہماری کہ جو 1180 سیٹیں ہیں کراچی کے میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے. میں یہ بات کر رہا ہوں سرکاری میڈیکل کالجز کی، جس میں سے 250 سیٹیں تو واضح طور پر کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج کی ہیں. وہاں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ کراچی کا، اس لیے میں اس کا باقی جو 930 سیٹیں بچتی ہیں اگر اس کے داخلے کا احوال لیں تو اس میں سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ کم و بیش 400 سیٹیں ایسے طلباء اور طالبات کو گئی ہیں جن کا انٹرمیڈیٹ، 400 یا اس سے زیادہ جن کا انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کراچی کا نہیں ہے. اور جو سب سے ٹاپ جس بیٹی نے کیا ہے وہ بھی ہماری بیٹی ہے، لیکن اس کا ڈاؤ میڈیکل کالج میں جس کو داخلہ ملا ہے، لیکن اس کا
انٹرمیڈیٹ اسلام آباد کا ہے، اس کا میٹرک اسلام آباد کا ہے، اور اس کا رہائشی پتہ راول پنڈی یا اسلام آباد کا ہے۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں، کوئی ہم مطلب یہ ہوا میں بات نہیں کر رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کراچی کے لوگوں کو میں نے کہا نا کئی دھاری تلوار سے انہیں کاٹا جا رہا ہے۔ اچھا کیسے؟ ایک تو ان کے رزلٹ کو سپریس کیا جا رہا ہے۔ 30,000 بچے اگر اپیئر ہوئے تھے پارٹ 1 میں، یعنی فرسٹ ایئر میں اس سال 2024 میں، تو ان کا جو رزلٹ آیا اس میں سے صرف 10,000 بچے پاس ہوئے، 20,000 فیل ہوئے، مطلب 30% رزلٹ ہے، پاسنگ پرسنٹ۔ تو ایک طرف تو وہ بورڈ ہمیں مار رہا ہے کراچی کے بچوں کو۔ اچھا واضح رہے کہ جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو یہ کراچی میں 55% ہوں گے وہ لوگ جن کے والدین نے ہندوستان کے مسلمانوں کے اقلیتی صوبوں سے ہجرت کی، مہاجر جنہیں کہتے ہیں۔ چلے وہ 55% ہے، لیکن باقی 45% یہاں ماشاءاللہ ہمارے سندھی بولنے والے، پنجابی بولنے والے، پشتو بولنے والے، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، پوٹاہاری، گلگیتی، بلتی، یہ مختلف زبانیں بولنے والے اب کراچی میں رچ گئے، بس گئے۔ ان کے بچے بھی اب یہاں سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کر رہے ہیں، تو وہ بھی ان تمام بچوں کی طرح جنہیں مہاجر کہتے ہیں، ان بچوں کی طرح انہیں بھی اسی تلوار سے بے دردی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے، جو کہ اب میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈ کے رزلٹس جس طرح کے آ رہے ہیں آپ کے سامنے، اس پر ہم نے ابھی کچھ دنوں پہلے پریس کانفرنس کی تھی، اور آپ کے سامنے اس کے، جبکہ اس کے مقابلے میں لاڑکانہ، نواب شاہ اور ایون جو فیڈرل ایجوکیشن بورڈ ہے اس کے رزلٹس الحمدللہ 70، 75، 80، 85% ہیں، یعنی 70% سے 85% ہیں، جس میں ضیاء الدین بورڈ بھی ہے، آغا خان بورڈ بھی ہے، جس میں لاڑکانہ بورڈ بھی ہے، اور سکھر بورڈ بھی ہے۔ ان کے نتائج 70 سے لے کر 85% ہے، اور کراچی بورڈ کے 30۔ تو ایک طرف تو یہ تلوار سے ہمارے نوجوانوں، طلبہ اور طالبات کے مستقبل اور میرٹ کا قتل ہو رہا ہے ان کے ریزلٹس کو دبا کے، اور دوسری طرف اس ایڈمیشن پالیسی میں یہ جو ڈومیسائل کی مار ماری جا رہی ہے ہمارے بچوں کو، تو میرا بنیادی اور پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اس ڈومیسائل سسٹم کو ختم کیا جائے۔ اگر یہ ڈومیسائل سسٹم اور ڈومیسائل سسٹم میں کام کرنے والے انسان کے بچے نہ بنے، اور انہوں نے 15,000 روپے شاید آفیشیل فیس، اور اس کے بعد لاکھ ہو 1.5 لاکھ ہو جو ان آفیشیل فیس لے کر وہاں جو پورے ملک میں رہنے والوں کے ڈومیسائل بنتے ہیں، میٹرک کہیں اور کا، اسلام آباد کا، راولپنڈی کا، لاہور کا، یا لاڑکانہ کا، جیکب آباد کا، کشمور کا، لیکن ڈومیسائل کراچی کا، آئیے کراچی میں داخلہ لے لیں، کیونکہ معلوم ہے کہ یہاں بچوں کی پرسنٹیج کم سے کم ہوگی۔ ایم ڈی کیٹ کے رزلٹ میں انہیں کے نتائج کو دبایا جائے گا، پھر ظاہر ہے تو ان کی درخواستیں کم آئیں گی، تو یہاں کی جو سیٹیں ہیں اس پر بڑی آسانی کے ساتھ کیونکہ دیکھیں یہ جو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہے اس میں میٹرک کے نمبر، انٹرمیڈیٹ کے نمبر اور ایم ڈی کیٹ کے نمبر تینوں کا ایگریگیٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک میرٹ لسٹ بنتی ہے سو کالڈ، اور پھر یہ ایڈمیشنز دیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو یعنی ہر سٹیج پہ میٹرک میں مارا گیا، انٹرمیڈیٹ میں اس کو مارا، کاٹا گیا ایک تلوار سے، پھر ایم ڈی کیٹ کے نتائج میں اس کو کاٹا گیا، اور آخر میں اگر وہ کہیں زندہ بچ بھی گیا سالہ تو اسے جو ہے وہ آپ نے پھر کراچی ڈومیسائل کی مار دی، اور پورے ملک کو اجازت دے دی، کھلی چھوٹ ہے کہ کراچی کا ڈومیسائل پاکستان کے کسی بھی علاقے میں کوئی بھی رہتا ہو جب چاہے آئے اور بنوا لے، اور یہ پریپریشن بھی کی جاتی ہے۔ اگر اس کی سند دینے کے لیے کوئی پراپرٹی کی ضرورت ہے تو عارضی طور پر، وقتی طور پر کراچی میں 2-3 سال پہلے پورے ملک سے، خاص طور پر اندرون سندھ سے بچے، ان کے والدین یہاں پراپرٹی لے لیتے ہیں اور وہ پراپرٹی دکھا کے ڈومیسائل بنا لیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، یعنی وہ ہے نا، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یعنی قومی خزانے کو 70% ہم دے، صوبائی خزانے کو 95% ہم دے، پھر میٹرک بورڈ ہمیں بے دردی سے کاٹے، انٹرمیڈیٹ بورڈ ہماری روح کو فنا کر دے، اور اس کے بعد ایم ڈی کیٹ کا ایگزام، اور آخر میں ڈومیسائل ہمیں زندہ درگور کر دے۔ یہ کئی دھاری تلوار سے ہمارے بچوں
کہ مستقبل کو جس طریقے سے تباہ برباد، میرٹ کا قتل، اور یہ پاکستان کے مستقبل کا قتل ہے، یہ پاکستان کی میرٹ کا قتل ہو رہا ہے۔ اور اب اگر اس پر پورا ملک اگر ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، پورے ملک کی سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، جماعت اسلامی ہو، اے این پی ہو، جے یو آئی ہو، ان ساری سیاسی جماعتوں کو اب کراچی والوں کے ساتھ، کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ، کراچی کے طلباء و طالبات کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو میرا پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ یہ ڈومیسائل سسٹم، پروفیشنل کالجز، خاص طور پہ میڈیکل کالجز، کراچی یونیورسٹی، ڈینٹل کالجز اور یونیورسٹی میں داخلوں کے لیے یہ ڈومیسائل سسٹم ختم کیا جائے۔ انٹرمیڈیٹ اور میٹرک بورڈ، اور جہاں ان کی رہائش ہو، آئی ڈی کارڈ سے جو بات آتی ہے اس پر انہیں داخلے دیے جائیں۔ تو یہ میرا پہلا بنیادی مطالبہ ہے۔ دوسرا، اگر اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے طلباء اور طالبات کے لیے بالخصوص ایم ڈی کیٹ کا جو سیٹیں ہیں میڈیکل کالجز کی، میرے زمانے میں جب میں ڈاکٹر بنا، میں نے داخلہ لیا، 90% کراچی کے تعلیمی اداروں، پروفیشنل تعلیمی اداروں، پیشہ ورانہ جو تعلیمی ادارے ہیں، ڈاؤ میڈیکل کالج، سندھ میڈیکل کالج اور کراچی یونیورسٹی، اور اس میں ایم بی بی ایس، بی ڈی ایس اور تمام الائیڈ ہیلتھ سائنسز، ڈی پی ٹی، یہ ساری ملا کے، فارمیسی، ڈی فارم، یہ سب ملا کے جو داخلے ہیں، 90% کوٹا کراچی کے طالب علموں کا تھا، یعنی کراچی کے میٹرک بورڈ اور کراچی کے انٹرمیڈیٹ بورڈ، 90%۔ یہ آہستہ آہستہ ہمارے پیروں کے نیچے سے صرف قالین ہی نہیں کھینچا گیا، بلکہ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین بھی کھینچ لی گئی ہے، اور اب یہ تقریباً 50% سے زیادہ سیٹیں کراچی کے تعلیمی اداروں، پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں یا تو اندرون سندھ کے طلباء اور طالبات کو جا رہی ہیں، دی جا رہی ہیں، یا پھر ملک بھر کے طلباء اور طالبات کو دی جا رہی ہیں۔ یعنی فیاضی حاتم طائی جو ہے وہ کی طرح کا سلوک ہے، اور ہمارے بچوں کے مستقبل کو تاریک کر کے ان کی کوشش پہ پورے ملک کو اور خاص طور پہ اندرون سندھ کو نوازا جا رہا ہے۔ تو پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ مقامی طلباء کو داخلہ ملنا چاہیے، کراچی کے طلباء اور طالبات کو داخلہ ملنا چاہیے، کراچی کے میڈیکل، ڈینٹل کالجز میں ڈی فارم، ڈی پی ٹی، فزیو تھراپی، الائیڈ ہیلتھ سائنسز، نرسنگ وغیرہ میں کراچی کے بچوں کا پہلا ہونا چاہیے 90%، اور اگر ایم ڈی کیٹ کا ایگزام ہو تو ان کا الگ ایگزام ہونا چاہیے۔ یہ میرا دوسرا مطالبہ ہے۔ اچھا، تیسرا، کراچی کی آبادی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہم نے محنت کر کے کراچی کی آبادی، ہم نے نگرانی کر کے سینسس میں 2023 میں مردم شماری میں کراچی کی آبادی جو سندھ کا 32% تھی، وہ الحمدللہ 37%، 50 سالوں سے 32% تھے۔ ہم نے چور کو پکڑ کے دیا، اور ہم نے بتایا کہ کہاں کہاں لوگوں کو نہیں گنا گیا جہاں تک ممکن تھا، تو اس کے نتیجے میں ہماری آبادی سندھ کا پہلی مرتبہ 37% ہو گئی۔ قومی اسمبلی کی 1 سیٹ میں اضافہ ہوا، صوبائی اسمبلی کی 3 سیٹوں میں اضافہ ہوا۔ تو ارے بھائی، پھر ہمارے میڈیکل کالجز کی سیٹوں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، نہ کہ ان میں ہر سال کمی کی جا رہی، تو ان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بچوں انجینئرنگ میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، اس کے لیے سہولتیں دینی چاہیے۔ ڈاؤ میڈیکل میں، سندھ میڈیکل کالج میں، وہاں جو اگر کہیں پر جگہ دستیاب ہے، وہاں کلاس رومز، لیبارٹریز بننی چاہیے، فیسلٹیز دینی چاہیے، اور یہاں پر بھی کوئی فنڈز لگنے چاہیے۔ ہمارے مقدر میں صرف جو ہے وہ 5% صوبائی خزانے سے، وفاقی خزانے سے 2%، تو یہ تو یتیموں کے ساتھ اور سوتیلوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں ہوتا، کم از کم ان کے ساتھ بھی کوئی تھوڑا بہت تو ان کا بھی حق ہوتا ہے، وہ بھی نہیں دیا جا رہا۔ تو میرے خیال میں یہ تیسرا میرا مطالبہ ہے کہ کراچی کی میڈیکل کی، ڈینٹل کی، جو ڈینٹسٹ بن رہے ہیں، ڈی فارم کی، فزیو تھراپی کی، نرسنگ کی، اور تمام الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی سیٹوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ کراچی یونیورسٹی ہو یا ڈاؤ میڈیکل ہو یا سندھ میڈیکل یا لیاری میڈیکل، یہ اضافہ ہونا چاہیے، تیسرا مطالبہ۔ اس کے بعد اب ایک اور تلوار ہے جسے کاٹا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو داخلہ مل جائے، کوئی ایم بی بی ایس میں، بی ڈی ایس میں، ڈی فارم، ڈی پی ٹی، نرسنگ یا الائیڈ ہیلتھ سائنس مل بھی جائے، تو اس کی فیس سب سے زیادہ ہے۔ پورے سندھ کی جامعات دیکھ لیں، کراچی کی جامعہ دیکھ لیں، کراچی کا ڈاؤ میڈیکل کالج اور سندھ میڈیکل کالج، اور پھر اس میں کراچی میڈیکل کالج جو پیور کراچی کے بچوں کا ہے، اس کا فیس سٹرکچر سب سے زیادہ ہے۔ کے ایم ڈی سی کا، تو کے ایم ڈی سی کی فیس کو باقی
کراچی کے تعلیمی اداروں، پروفیشنل تعلیمی اداروں کی فیس کے برابر لایا جائے، ایک بات تو یہ. اور دوسرا پھر ان تمام میڈیکل کالجز جو کراچی میں اور جامعات کراچی میں ہیں، ان کا فی اسٹرکچر بھی جو اندرون سندھ کی جامعات کا فی اسٹرکچر اس کے برابر لایا جائے. یہ بھی مڈل کلاس کے بچے ہیں بھائی، ان کی کوئی مطلب ہے کہ لیفٹ رائٹ آمدنی نہیں ان کے والدین کی. یہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں تو اس کا مطلب سب سے زیادہ فیس بھی یہی دیں. یہ تو اور ظلم ہے، ناانصافی، اس کو ختم ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ فی اسٹرکچر جو ہے کے ایم ڈی سی کا اور باقی جامعات کا، یہ میرا چوتھا مطالبہ ہے کہ اس کو کم. اسی طرح جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں انٹر سال اول، یہ میری پچھلی پریس کانفرنس تھی ہماری، اس کے نتائج میں بے ضابطگیوں کے لیے جو ایک بائی پارٹی کمیٹی بنی ہے، جس میں بلکہ ملٹی پارٹی، پی ٹی آئی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے. انہوں نے سروش لودھی صاحب کو یہ کام دیا ہے، وہ جو پارٹ 1 میں جو کچھ ہوا ہے فرسٹ ایئر میں. لیکن سروش لودھی صاحب اسٹوڈنٹ پیرنٹ آرگنائزیشن ایک ڈیٹا کلیکشن کا بہترین مرکز ہے، جو کچھ والدین نے 20-25 سالوں سے یہ ایک غیر سرکاری تنظیم بنائی ہے. ان کی ایکسیس، ان کی رسائی جامعات سے لے کر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ میٹرک، انہوں نے وہاں سے ایک ایسا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے جو کہ ہمارے وفاقی اور صوبائی جو شماریات کے محکمے انہیں کرنا چاہیے. تو ندیم مرزا صاحب کی جو کاوش کوشش ہے، تو سروش لودھی صاحب کو، ندیم مرزا صاحب کو بھی اپنے ساتھ بٹھانا چاہیے، جو ان کے پاس فیکٹس ہیں. اور یہ بے ضابطگیوں کو، اچھا یہ صرف مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹوٹل نمبر چیک کر لیں، بلکہ یہ پورا پیپر اسیس ہونا چاہیے. اچھا اسی طرح جو ایم ڈی کیٹ کے نتائج دیے گئے اس میں صرف کراچی یعنی جو سندھ میں جو ایم ڈی کیٹ ہوئے وہاں بچوں کو پیپر نہیں دیا گیا. پنجاب میں، اسلام آباد میں، بلوچستان اور کے پی کے میں انہیں پیپر دے دیا گیا تاکہ وہ خود چیک کریں. بک کی دی گئی ہیں صرف ٹوٹل کے لیے دی گئی ہیں کہ اس سیکشن کے اتنے نمبر، اے بی سی ڈی، جو 5 سیکشنز ہوتے ہیں. لیکن اب جو کوشچنر ہے وہ پورا نہیں دیا گیا. تو کوشچنر دیا جائے ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ میں جو طالب علم بچے اپیئر ہوئے تھے انہیں ان کے کوشچنر پورا سوال نامہ ان کو دیا جائے. یہ بھی ایک ہے. پھر انٹرمیڈیٹ کے جو نتائج ہیں اس کی بے ضابطہ کیا، سروش لودھی صاحب ایسی تنظیموں کے ساتھ کوارڈینیشن کریں، انہیں بھی اپنے ساتھ ملائیں، اور پوری سسٹم کو اسیس ہونا چاہیے، چیکنگ کے نظام کو اسیس ہونا چاہیے، اور کتنا وقت چیکنگ کے لیے دیا گیا. کون سے اساتذہ ہیں، 5 بڑے اساتذہ ہیں جو کہ متعین ہیں، پھر وہ اپنی مرضی سے نیچے. یہ 5 اساتذہ ہیں کون بھائی؟ یہ کون ہیں؟ برسہ برس سے، سالہ سال سے صرف یہ 5 اساتذہ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ سارے 30,000 پیپر جو انٹرمیڈیٹ کے آپ چیک کریں، انٹرمیڈیٹ کے فرسٹ ایئر کے بچوں کے 5 یہ اساتذہ کون ہیں، ان کے نام کون ہیں، کہاں کے رہے، ان کے اپنے ڈومیسائل کیا ہیں بھائی، ان کی اپنی جو لیول آف انٹیلیکٹ یا لیول آف ایجوکیشن کیا ہے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. ندیم مرزا کی کوششوں سے پھر نجم مرزا جو ہمارے ایم پی ہیں، انہوں نے یہ جو بورڈ کی جو لسٹ آئی ہے ابھی جو سیکنڈ ایئر کی، جس پر یہ ایم ڈی کیٹ وغیرہ ہوا ہے، تو ہم نے ایک لیٹر لکھا ہے لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کو، اور ہم نے لیٹر لکھ کے ان سے پوچھا ہے، ہمارے نجم مرزا نے، اکرام الجن نام ہے ان کا شاید، وائس چانسلر. اب یعنی پیپر لیا سکھر آئی بی نے میرے خیال میں، اور اب یہ جو میرٹ لسٹ ہے، یہ میرٹ لسٹ کمپلیٹ میرٹ لسٹ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو نہیں فراہم کی جا رہی. یہ ایک اور لیکن ہے اس میں. ایسا ہی افتخار ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی جو ٹوٹل اور کمپلیٹ لسٹ ہے، جو 2022-23 2023-24 میں دی گئی، اب 2024-25 میں وہ لسٹ نہیں دی گئی. 100 کر کے لسٹ دی گئی ہے کہ 100 آپ کر لیں، 100 آپ کر لیں، 100 آپ کر لیں، الگ الگ. یہ کیوں؟ اچھا ان بچوں کا ایپٹیٹیوڈ کیا تھا، ان کی چوائس کیا تھی، وہ کس کالج میں داخلہ چاہتے تھے، وہ بھی صیغہ راز میں. ہم نے کہا ہے کہ صرف میرٹ لسٹ قسطوں میں نہ دیں، اکٹھی دیں، کمپلیٹ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان بچوں کے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے انٹرمیڈیٹ کہاں کا ہے، ان کا میٹرک کہاں کا ہے، ان کا شناختی کارڈ کا نمبر کہاں کا ہے، ان کا رہنے کا شہر شناختی کارڈ میں کیا ہے، یہ بھی بتایا جائے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اور ہم جو کہہ رہے ہیں جو 930 سیٹیں بچتی ہیں کراچی والوں کے لیے، اس میں سے بھی آدھی سیٹیں کراچی والوں کو نہیں ملی. یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں ان کے لیے بھی کیا جائے. اس کے بعد اور چیزیں بھی الائن ہیں لیکن آج کے موضوع سے براہ راست ہم آہنگ نہیں ہے. وہ ہے یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کی تقرری کا جو بل دیا جا رہا ہے. یہ ایک اور
جو ہے وہ قیامت برپا کی جا رہی ہے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اپنی مرضی کے سیاسی جو ہے وہ لوگوں کو بھرتی کیا جائے بحیثیت وائس چانسلر، اپنے من پسند جو اپنے سیاسی مفادات کو سوٹ کرتے ہوں انہیں بھرتی کیا جائے وائس چانسلر، کیونکہ جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان میں تو 4-5 ہیں جو کہ ان کے پاس ہیں، انہیں بھی ایڈ ہاک لگایا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی میرٹ پر پورے نہیں اتر رہے، جو ریکوائرمنٹ ہے اس پہ پورے نہیں اترتے، اسی لیے انہیں بار بار ایڈ ہاک لگایا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کہتی ہے انہیں ہٹاؤ، وہ انٹرمیڈیٹ سے ہٹا کے پھر میٹرک میں، میٹرک سے ہٹا کے پھر انٹرمیڈیٹ میں، رجسٹرار جو وہ کیا کہلاتا ہے جو اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے رجسٹرار کے علاوہ کنٹرولر ایگزامینیشنز، رجسٹرار اور وائس چانسلرز کی جو سیٹس ہیں وہ ایجوکیشنسٹ کے پاس جانی چاہیے، تعلیمی اداروں اعلیٰ جو تعلیم سے جن کا تعلق ہو انہیں ملنی چاہیے، نہ کہ بیوروکریٹس کو یا عام لوگوں کو انہیں جو ہے وہ بٹھایا جائے۔ ہم مسترد کرتے ہیں اس بل کو اور اس کے خلاف ہمیں کسی سطح پر جانا پڑا ہم جائیں گے، عدالتوں میں بھی جائیں گے اور باقی چیزوں پر بھی ہم عدالت میں جانے پر غور کر رہے ہیں، وکیلوں سے مشورہ کریں۔ اساتذہ کی بھرتیاں بھی مستقل بنیادوں پر نہیں ہو رہی ہیں، ایڈ ہاک پہ چلایا جا رہا ہے، کالج کے پرنسپلز ایڈ ہاک پہ چل رہے ہیں، تو پھر میرے خیال میں پھر سندھ میں انتخابات بھی نہ ہوں اور یہاں وزیر اعلیٰ بھی پھر ایڈ ہاک پہ ہی ہونا چاہیے، کیا خیال ہے؟ وزیر اعلیٰ بھی پھر ایڈ ہاک پہ ہونا چاہیے جب تعلیمی اداروں کے وائس چانسلر ایڈ ہاک ہیں، امتحانی بورڈ کے کنٹرولر، رجسٹرار اور چیئرمین حضرات جو ہیں وہ ایڈ ہاک پر ہیں، تو پھر میرے خیال میں سندھ کا وزیر اعلیٰ بھی پھر ایڈ ہاک ہونا چاہیے، اسے بھی جو ہے وہ کوئی مستقل نہیں ہونا چاہیے۔ آخری مطالبہ یہ ہے کہ وائس چانسلر کی تقرری کے لیے اعلیٰ معیار کو مقرر کیا جائے، وہ میں نے کہہ دیا ہے۔ یہ تقریباً ساری باتیں جو پھر ہمارے پاس فی اسٹرکچر کا کمپیریزن ہے، ہمارے پاس ایڈمیشن پالیسی کی جو وہ ہے وہ بھی ہم آپ کے درمیان تقسیم کر دیں گے، اور یہ جو میرے آج کے یہ جو 7-8-9 نکات یا مطالبات تھے یہ بھی ہم آپ کو سرکولیٹ کر رہے ہیں۔ ناؤ دا فلور از یورس۔ فاروق بھائی نے کافی مدلل گفتگو کر دی، لیکن دیکھیں سمجھیں آپ، کراچی اب رہنے کی نہیں ستم سہنے کی جگہ ہے۔ یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ کراچی اب رہنے کی نہیں ستم سہنے کی جگہ ہے، کیونکہ وسائل تمہارے ہیں اور مسائل ہمارے ہیں۔ واہ، تو ہمارے وسائل تو تم نے سب لے لیے، مسائل ہمیں دے دیے۔ تو کراچی کے ساتھ ایک باقاعدہ یہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، اور وہ معاشی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے، تعلیمی بھی ہے اور صحت کے حساب سے بھی ہے۔ اب وہ کیسے کہ زندگی کی کون سی اپارچونیٹی جو فاروق بھائی نے یہاں گنا دیا؟ پانی آپ خرید کے پیتے ہیں، سیوریج آپ پیسے دے کے اپنی گلی سے باہر نکلواتے ہیں، صحت اور تعلیم اتنی مہنگی ہے کہ پورے پاکستان سے 3.5 لاکھ بچہ ملک کے باہر فیس جمع کراتا ہے، جس کی پیسے 32 ارب روپے ہیں، اور آپ $1 ارب 10 سال کے لیے باہر سے بھیک مانگتے ہیں، اور 10 سال میں 320 ارب روپے پاکستان سے باہر جاتا ہے، جس میں کراچی میں 80,000 بچہ، یہ $1 ارب سے زیادہ ہو گیا جی $1 ارب سے، کراچی میں 80,000 بچہ ہر سال ملک سے باہر سے تعلیم حاصل کرتا ہے، اور کراچی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اس وجہ سے کراچی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ پھر دوسری بات، جس طرح فاروق بھائی نے بتایا کہ جب تمام ادارے ہی اس وقت ہائی جیک ہوتے ہیں، کون سا اسپتال ہے جہاں پر جا کر ہم علاج کرا سکتے ہیں جہاں پہ لاکھوں کروڑوں روپے نہ ہوں؟ NICPT کو ہی لے لیں۔ پھر اسی طرح یہاں صرف ایک آکسیجن آپ کو مل رہی ہے، وہ بھی اتنی زیادہ کلائمیٹ زیادہ، اتنی زیادہ تابکاری مادے کے ساتھ ہے کہ وہ سانس لینے کے بعد بھی جو ہے نا آپ کو مرنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ہے کیا وہ اس صوبے میں؟ اس شہر کے اندر اب کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسرا میڈیکل کالج میں فاروق بھائی نے بالکل صحیح کہا، میٹرک انٹر اور میڈیکل کالج، یہ جعلی ڈومیسائل مافیا میری سمجھ میں نہیں آتا پنجاب میں کیوں نہیں ہے؟ وہاں کے افسران 5-5 ہزار 10-10 ہزار میں کیوں نہیں بک رہے بھائی؟ بلوچستان میں کیوں نہیں ہے؟ لاڑکانہ میں کیوں نہیں ہے؟ کشمور میں کیوں نہیں ہے؟ کراچی والے کا بنا دے نا لاڑکانہ سے ڈومیسائل، کراچی والے کا بنا دے کشمور سے ڈومیسائل جعلی پیسے لے کر۔ اسی طرح KPK میں کیوں نہیں ہے جعلی ڈومیسائل؟ اس لیے یہاں پر جو افسران ہیں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران ہیں، وہ آئے ہیں شہر کو لوٹنے، اس شہر کو برباد کرنے، تعلیمی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، انتظامی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ذکر ہوا میڈیکل کالجز کا، تو یہ سارے میڈیکل کالج میں ابھی ہم نے جو پٹیشن لی KMDC کے اوپر، ہمارا ٹیسٹ تو لیا NED نے، شفاف ٹیسٹ لیا،
اور آپ کا ٹیسٹ لیا IBS کرنے 99% کے بچے پھر پاس ہو گئے وہاں سے. یعنی اگر میرٹ کی بھی بات کریں تو بھی تباہی ہماری. اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈومیسائل بن رہا ہے؟ پاکستان کی شناخت دکھ رہی ہے، ختم ہونا چاہیے. پاکستان کی شناخت دکھ رہی ہے. نیب سو رہی ہے، ہمارے ادارے سو رہے ہیں. اور پھر کراچی کی گواہی دے گا کون؟ MKM جناب ابھی وہ آ جائے گا پیپلز پارٹی کی طرف سے بیان کہ یہ جو 15-16 سال، یہ تو 1 سال کا بگاڑ نہیں ہے تو پتہ نہیں کب کا بگاڑ ہے. 16 سال ہو گئے تمہاری حکومت کو، جوانی سے بڑھاپے میں قدم رکھ لیا، تمہارے بچے 16 سال کے ہو گئے. اب اور کتنا ٹائم چاہیے بھائی تمہیں حکومت کرنے کے لیے؟ اب ہمارے بچوں کے مستقبل سے تو نہ کھیلو. پھر اعلیٰ عدالت گئے، اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے متعصبانہ غاصبانہ مہاجر دشمنی فیصلہ دیا، سابق چیف جسٹس سندھ. اور وہ فیصلہ یہ دیا 4 سال کے بعد وہی رابطہ کریں جناب جو کمیٹی سندھ حکومت نے بنائی ہے. جبکہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ میرے افسران بھیڑ چال ہیں. یہ لفظ لکھ کے دیا انہوں نے، میں رپورٹ شیئر کر دوں گا آپ سے سوشل میڈیا پر. خود سندھ حکومت لکھ رہی ہے کہ ڈومیسائل بنانے والے افسران میرے بھیڑ چال ہیں، جاہل ہیں، انہیں ڈومیسائل بنانا نہیں آتا. اور مجھے اس وقت کا چیف جسٹس کہہ رہا انہیں افسران سے رابطہ کرو، جبکہ وہ کمیٹی ختم ہو گئی. 4-5 سال اس قوم کا وقت ضائع کر کے اس وقت کی عدالت نے، اس وقت کے چیف جسٹس نے میری قوم کے ساتھ مذاق کیا، میرے مستقبل کے ساتھ مذاق کیا، میرا وقت برباد کیا. اور آج سپریم کورٹ میں ہیئرنگ لگی ہے، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں تم نے غلط فیصلہ کیوں دیا. اس چیف جسٹس سے، اس وقت کے چیف جسٹس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ تم نے غلط فیصلہ کیوں دیا. پھر عدلیہ کی آزادی ہے ہمارے پاس. آزادی اسی لیے کہ جو کرو ایک دوسرے کے سب جو ہے نا سپورٹ کریں. اور اب ہم کس منہ سے جائیں؟ مزید ججز بھرتی ہو گئے، 12 ججز بھرتی ہو گئے. ہمیں تو یہ ڈر ہے کوئی کسی کا رشتے دار، کوئی کسی کا پارٹنر ہے، کوئی کسی کا بھتیجا ہے، کوئی کسی کی بیٹی ہے، ایک پارٹی کے ہیں. اب ہم دوبارہ عدالت جائیں. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آخرکار اس کا نوٹس لے گا کون؟ شاید ملیر گنج سے کوئی گواہی دے دے، نیول ہاؤسنگ سوسائٹی سے کوئی گواہی دے دے، کنٹونمنٹ ایریا سے کوئی کھڑا ہو جائے، کوئی تو گواہی دے. اگر MKM شور کر رہی ہے، MKM بات کر رہی ہے، تو یہ اس ملک کے شہرت کے ساتھ ظلم ہے. فاروق بھائی یہ مسئلہ نہ عدالت سے حل ہوگا نہ ایوان سے حل ہوگا، سڑکوں پر ہوگا. یہ تو کچھ اور ہی حل ہوگا اس کا. اور یہ حل اگر کہیں کوٹا سسٹم میں بنگلہ دیش کی ہوا چل پڑی تو معاملہ کافی خراب ہوگا. تو نوجوانوں کا مستقبل، میری اولاد کا مستقبل اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے. میں تو برداشت نہیں کروں گا، میں اپنے بچے کے لیے تو برداشت نہیں کروں گا، میں اپنے نوجوانوں بچوں کے لیے برداشت نہیں کروں. تو بھائی مسئلہ یہ کہ شہر کے لیے نوٹس لیں، اعلیٰ حکام نوٹس لیں، صدر مملکت آپ نوٹس لیں، وزیر اعظم آپ نوٹس لیں، آرمی چیف آپ نوٹس لیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ آپ نوٹس لیں. کیونکہ ہم نے تمام فورمز ایگزاسٹ کیے، وہ کراچی صرف مہاجروں کا نہیں ہے. یہاں پہ تمام اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں، جس میں عسکری قیادت بھی موجود ہے، عدلیہ بھی موجود ہے، تمام جماعتیں موجود ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ MKM تو آواز اٹھاتی رہے گی، آواز بلند کرتی رہے گی، پریس کانفرنس کرتی رہے گی، عدالتوں میں جاتی رہے گی. لیکن ہم نے آپ کو بتا بھی دیا کہ ہم عدالتوں میں جانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر اس کا حل نکالیں. فاروق بھائی کی بات کو، اس بات کو کم لفظوں میں زیادہ سمجھیں اور کراچی کو رہنے کی جگہ بنائیں. ہم بہت سہ چکے، سہ کے تھک گئے. اب رہنے کی جگہ بنائیں اور وسائل ہمارے ہمیں دیں، حق ہمارا ہمیں دیں، تعلیم ہماری ہمیں دیں، ہمارا انتظامی معاملہ ہمیں دیں. بہت شکریہ. کہ دیکھیں یہ جو یونیورسٹی اینڈ بورڈ کا جو بل آیا تھا، MKM پاکستان کے اراکین اسمبلی نے فلور پہ بھی مخالفت کی. جہاں تک اسٹینڈنگ کمیٹی کا تعلق ہے، وہاں پہ MKM کے صابر قائم خانی بھائی نے اس پر امینڈمنٹ بھی ڈالا تھا، ان کی امینڈمنٹ مسترد کر دی گئی تھی. اس کے بعد جب فلور پہ معاملہ آیا تو MKM پاکستان کے اراکین اسمبلی نے تمام بل پھاڑ کے پھینک دی اور اس پہ شدید ترین احتجاج کیا. نہ صرف احتجاج کیا بلکہ باہر جا کے پریس کانفرنس بھی کی. اس کے ساتھ ساتھ MKM کی وعدہ پالیسی ہے. وعدہ پالیسی ہے جو فاروق بھائی نے کہا کہ کسی بھی صورت میں اس بل کے منظور نہیں کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد اچھی بات یہ ہے کہ شاید زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام ہو، سندھ یونیورسٹی ہو، شکارپور یونیورسٹی ہو، سکر کی یونیورسٹی ہو، کراچی یونیورسٹی ہو، ان تمام جو ٹیچر ایسوسیشن ہیں، ان تمام لوگ اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہے، مسترد کر چکی ہے. اور ہم کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہر صورت میں جو وائس چانسلر ہو، کنٹرولر آف ایگزامینیشن ہو، رجسٹرار ہو اور ڈائریکٹر فائنینس ہو، اس پہ لازمی طور پہ یونیورسٹی کے ٹیچرز کا حق بنتا ہے.
ہر صورت میں جو سرکار کی مداخلت، جو جامعہ پہ مداخلت کی جا رہی ہے، اس کو ایم کیو ایم مسترد کر کے فرق ہوتا ہے۔ اچھا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق میں اس کو نہیں اٹھایا جا رہا، ایسا نہیں ہے۔ ایک ایک لمحے کی خبر، ایک ایک ظلم کی داستان ہم اپنے وفاق میں حلیف، جو ہمارے حلیف ہیں، ان تک پہنچا رہے ہیں۔ کل آسیہ باجی نے قومی اسمبلی کے فلور پر بھی پوائنٹ آف آرڈر پہ اس مسئلے کو بہت تم تراک کے ساتھ اٹھایا ہے، اور کالنگ اٹینشن نوٹس بھی ہم دے رہے ہیں، اور ہر لیول پہ ہم جا رہے ہیں، یہ سمجھ لیں۔ تو اب، اور جیسا کہ ابھی خواجہ اظہار بھائی نے بھی بڑے درد مندانہ لہجے میں یہ ساری بات کی ہے، اور غم و غصے کے اظہار کے ساتھ ساتھ نتائج سے بھی بند لفظوں میں آگاہ کیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر یہ جو بنیادی مسائل ہمارے ہیں، زندہ رہنے کا حق بھی چھین لو، اور ایک مطلب سکون کے ساتھ رہنے کا حق بھی چھین لو، اور نہ ہمیں زندوں میں شمار کرو نہ مردوں میں، تو پھر اس کے بعد ایسے معاشرے سے، ایسے شہر سے پھر کس طرح کے رد عمل سامنے آ سکتے ہیں، کس طرح کا ریئیکشن اور کس طرح کے رجحانات سامنے آ سکتے ہیں، وہ اس اینی بڈیز گیس آپ لگائیں کیا ہوگا۔ گورنر پنجاب نے اگر بیان دیا تو گورنر پنجاب کو یہ پتہ ہونا چاہیے، صدر پاکستان نے اپنی صدارت کے لیے گورنر صاحب کو بتائیں پنجاب کے کہ انہیں فارم 47 والوں سے ووٹ مانگا تھا اور ہم نے ووٹ دیے تھے، تو اگر یہ فارم 47 کا ووٹ نہیں ہے تو صدر کا ووٹ بھی فارم 47 ہو گیا تھا۔ اچھا بھائی دیکھیں، ایک بات اور واضح ہے کہ ہم 1947 والے ہیں، باقی باتیں جو ہیں وہ ساری 1947 والے ہیں۔ میرے خیال میں ہم آپ کے صبر اور انتظار کا اس سے بہت زیادہ امتحان نہیں لیں گے، آپ کے صبر کا اور برداشت کا۔ انشاءاللہ کچھ جلدی آپ کے سامنے صورتحال لائیں گے۔ اتنا صبر ہم کر رہے ہیں، قوم کر رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہماری ہر پریس کانفرنس کے بعد وفاق سے کم از کم 2 وفاقی وزراء کے فون ضرور آتے ہیں کہ ہمیں نہ صرف آپ سے ہمدردی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں پوری طرح سے ان مسائل پر، اور ہم وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ ان مسئلوں کا جتنی جلدی نوٹس لیں گے اتنا جلدی آپ ان خطرات کو اوائڈ کریں گے کہ جو خطرات منڈلا رہے ہیں اس ملک کی بقا سلامتی پر، اس کی مضبوطی اور استحکام پر۔ اور کراچی میں اللہ نہ کرے کوئی ایک وقت پھر ایسا آئے کہ ایک اور آپریشن جو ہے وہ کراچی میں کرنا پڑے، سارے ریاستی وسائل، ساری ریاست کی جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والی جو فورس ہے، ادارے، وہ سارے پھر کراچی میں لگا دیے جائیں اور پوری قوم کو اس میں جھونک دیا جائے، اس سے پہلے ہوش کے ناخن لے لیں۔ میرے خیال میں یہ SOS کال ہم بھی دے چکے ہیں، اور اب PMLN کے وفاقی وزراء یہی بات اپنے وزیر اعظم سے کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری بات وہاں جا نہیں رہی ہے۔ میں ایڈ کر دوں فرق آپ کی جگہ۔ آپ نے فرمایا کہ وفاق کے حوالے سے دیکھیں، لیاری ایکسپریس میں MKM کی کوششوں سے وفاق کے پیسے سے بنایا، گرین لینڈ کا منصوبہ MKM کی کوششوں سے وفاق نے بنایا، اسی طریقے سے میرا خیال ہے KMC کو 52 فائر ٹینڈر کس کی نہیں دیا، MKM کی کوششوں سے وفاق کی مطلب۔ میں سمجھتا یہ تمام چیزیں MKM لے کر آئی نا، وفاق سے لے کر آئی نا، KMC میں فائر ٹینڈر کس کی ذمہ داری پر؟ اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ جن باتوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی وفاق سے، اس کے لیے آپ ریلیف لائیں، تو میں نے وہی جواب دیا کہ وفاقی وزراء کم از کم سینسیٹائزڈ ہیں، ہم نے ان کو جھنجھوڑا ہوا ہے۔ وزیر اعظم سے ذرا وقت ملنا مشکل ہوتا ہے، ہم نے تو یہاں تک کہ بلاول بھٹو زرداری سے بھی 3 ماہ سے ٹائم مانگا ہوا ہے، اور میں اپنے اکثر انٹرویوز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے علم میں بھی یہ مسائل جو سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہیں انہیں بھی سینسیٹائز کیا جائے۔ اس کے بعد مطلب ان کی مرضی، ہم تو سرے راہ جو ہے وہ جلا کے اپنا دل رکھ دیں گے، اب جس کی جی میں آئے وہ وہی پائے، روشنی نہیں پانا ان کی مرضی ہے۔ میرے خیال میں یہ 10واں پوائنٹ ہوگا ہماری اس ساری گفتگو میں، اور آپ چاہیں تو یہاں آ کر بھی ہماری طرف سے ہی اس پوائنٹ کو بیان کر دیں اور مطالبہ کر دیں، کیونکہ دیکھیں یہ بات صحیح ہے بالکل کہ 3 گھنٹے میں بایولوجی کا پیپر بھی دے رہے ہیں سوال کے جواب، فزکس کے بھی سوال کے جواب دے رہے ہیں، اور کیمسٹری کے بھی سوال کے جواب دے رہے ہیں، جبکہ انٹرمیڈیٹ کا بورڈ اور میٹرک کا بورڈ ان تمام مضامین کے لیے الگ الگ 3 گھنٹے کے ایگزام لیتا ہے، اور آپ ان ساری چیزوں کو ایک 3 گھنٹے میں اسیس کرتے ہیں، تو یہ کیا کرائٹیریا یا پیمانہ ہے؟ تو چلیں پورے ملک بھر میں تو برداشت کیا، لیکن پھر آپ اپنے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈ کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں نا،
وہاں کے امتحانی طریقوں کو، اسیسمنٹ کے سسٹم کو، چیکنگ کے نظام کو بہتر بنائیں، تاکہ یہ بلا وجہ ایک مرتبہ پورے سال پڑھتے ہیں، الگ الگ پیپر دیتے ہیں، انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آتا ہے، اسے سپریس کیا جاتا ہے، پھر انہیں کمپیٹ کرنا ہے پورے ملک کے بچوں کے ساتھ. تو یہ جس ٹینشن میں اور اذیت میں یہ ہمارے بچے ہیں، میرے خیال میں شاید اتنی اذیت کسی اور پاکستان کے شہری کو نہیں ہے. تو اللہ کے واسطے یہ SOS کال ہے، سیو آور سول. اگر یہ ابھی نہیں سنی گئی ہماری دعائی تو میرے خیال میں پھر اس کے بعد جو ہے وقت آخری سوال یہ لاسٹ سوال ہے. میرے خیال میں اس موضوع پہ اگر بات ہوگی تو اس پہ کر لیں گے آج کے ہاں الگ سے بات کر لیں گے. اس موضوع کو اس کے ساتھ ملانا تھوڑی زیادتی ہوگی. ہم نے تعمیر و ترقی کی میٹنگ شروع کر دی ہیں. اگلا بجٹ آنے والا ہے. رمضان کے مہینے کی آمد ہے. میڈیکل کالجز کے ایڈمیشن کمپلیٹ نہیں ہوئے. پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے وائس چانسلرز مالکان ہم سے آ کے بات کر رہے ہیں کہ یہ قسطوں میں 100 کی لسٹیں جو لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز لمس والے جامشورو والے دے رہے ہیں، یہ تو ہم رمضان میں بھی اس عمل کو مکمل نہیں کر سکیں گے. ہمارا اکیڈمک ایئر جو پورا لیٹ ہو رہا ہے، تو ان سے کہیں کہ خدا رہا تو یہ وہ ایشوز ہیں جس پہ ہم نے بات کی. اور یہ اس لیے کہ یہ پولیٹیکلی کمپرومائزڈ ہے نا، یہ پولیٹیکل ڈکٹیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. تعلیم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، لوگوں سے اعلیٰ تعلیم کا حق چھینا جا رہا ہے. تو یہ ساری باتیں ہائی لائٹ ہوں گی. تو میرے خیال میں ہم جو سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک آواز ہے ہماری، اس میں کہیں کوئی تقسیم نہیں ہے. دیکھیں پھر موضوع ڈائلیوٹ نہ ہو جائے. ہاں میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے کہا کہ خاص طور پر جو پروونشل فائنانس کمیشن نا، تو میرے کچھ ساتھی شاید ابھی بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے مؤثر بنایا جائے، افیکٹو بنایا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کتنا ہی افیکٹو بنا دیں گے. جو سندھ میں جس طرح بلا شرکت غیرے 16-17 سالوں سے ہم ایک طبقے کی جو کہ وڈیرے جاگیردار ہیں ان کی ہم وہ دیکھ رہے ہیں نا، قبضہ دیکھ رہے ہیں جس طرح سندھ پر. تو اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ پروونشل فائنانس کمیشن اگر کام کرنے بھی لگا، اس کا سب سے مؤثر بڑا توڑ MQM کا وہ آئینی ترمیمی بل ہے جسے ہم 27واں آئینی ترمیمی بل بنانا چاہتے ہیں. اور اس میں NFC سے براہ راست ایلوکیشن مقامی حکومت اور بلدیاتی اداروں کو مل جائے، شہروں کو مل جائے. صوبائی حکومت کے ذریعے سے کیوں ہمیں یہ ہمارے وسائل ملے؟ ہمیں براہ راست مرکز سے وسائل مل جائے تو وہ اس کا مؤثر توڑ ہے اور آئین میں پروٹیکشن ہو جائے گی. تو وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے اپنے حق کو لینے کا، اپنے وسائل کو لینے کا. تو میرے خیال میں ہمارا فوکس اس پر زیادہ، اور اس کے لیے تمام سیاسی جماعتیں تیار ہیں. یوسف رضا گیلانی نے 2 روز پہلے ایک بڑا بیان دیا کہ مقامی حکومت اور بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنائے بغیر جمہوریت کو مضبوط نہیں. تو ہم اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی، آپ سمجھئے. پھر جو تعمیراتی کام میں سڑکیں بھی ہیں، لیکن سیوریج کے لیے ہم نے مرتضیٰ وہاب سے اور سعید غنی سے کہا ہے کہ اگر یہ ذمہ داری وہ سنبھال لیں اور ہم آپس میں مل کے تھوڑا سا کوارڈینیشن کر لیں تو ہم سڑکوں پر پیسہ لگا دیں، نکاسی آپ کا کام آپ کر دیں، بڑی لانگ لائف روڈز بن جائے گی، طویل المیعاد روڈز بن جائے گی. تو سعید غنی صاحب نے مجھے اچھا رسپانس دیا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں کامیاب ہوں اور ہم مشترکہ طور پہ کوئی اچھی خبر اور ریلیف کراچی کے لوگوں کو دے سکیں. اللہ کرے.